أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جانب آپ کے پروردگار کی جو کتاب یعنی قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت فرماتے رہیے کہ اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ قرآن پاک کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ بھی نہیں پاؤ گے. اور جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ لو لگا لیتے ہیں صبح و شام اور اپنے پروردگار کی خوشنودی چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھیے اور اپنی نظروں کو ان لوگوں سے مت پھیریے کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت کو چاہنے والے بن جاؤ، اور ان لوگوں کی بات مت مانیے کہ جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور وہ جو اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والا ہو اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو. اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے واقعے کو بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا، اور مشرکین مکہ کا جو سوال تھا اس سوال کا ان کو جواب بھی دے دیا اللہ رب العزت نے. قرآن پاک میں جو اللہ رب العزت نے سورہ کہف کو نازل فرمایا، تو سورہ کہف کے شروع میں اللہ رب العزت نے پہلے قرآن پاک کی تعریف بیان فرمائی اور قرآن پاک کے بالکل برحق ہونے کی دلیل بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا. پھر اللہ رب العزت نے تھوڑی آیتیں گزر جانے کے بعد دنیا کی غیر ثباتی یعنی دنیا فنا ہونے والی ہے اس کو بیان کیا. پھر اصحاب کہف کے واقعے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اب اللہ رب العزت دوبارہ قرآن پاک کے مضمون کی طرف آ رہے ہیں. اللہ رب العزت دوبارہ قرآن پاک کی وحدانیت کو، قرآن پاک کی سچائی کو اور قرآن پاک کے حق ہونے کو ثابت کر رہے ہیں. اور قرآن پاک کے حق ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، کہ آپ کے پروردگار کی جانب سے جو کلام پاک آپ پر نازل کیا گیا وحی کے ذریعے آپ اس کی تلاوت کرتے رہیے. کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کو اللہ رب العزت کیا دے رہے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں؟ اللہ رب العزت کے کلام کی کیا کریں؟ تلاوت کریں. تو آپ اندازہ لگائیے قرآن پاک کی تلاوت کی کتنی اہمیت ہے اللہ رب العزت کے یہاں، کہ اللہ رب العزت نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پاک کی حقانیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت وہ دل کی ظلمت کو دور کرتی ہے. دل کے اندر جو ظلمت پیدا ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹ جانے کی وجہ سے، اور دنیا کے رسم و رواج زندگی میں آ جانے کی وجہ سے جو ظلمت اور کدورت یہ دل کے اوپر جم جاتی ہے نا، تو قرآن پاک کی تلاوت سے وہ ظلمت اور کدورت کیا ہوتی ہے؟ آہستہ 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 دور ہو جاتی ہے. اس لیے جن لوگوں کا معمول ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور جن لوگوں کی زندگی کا ایک جزو بن جاتا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر جو وقت پابندی کے ساتھ مان لیتے کہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے دلوں کو روشن فرما دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تابعین، ایسے لوگ گزرے ہیں
کہ جو 24 گھنٹوں کے اندر کئی اوقات میں صرف قرآن پاک کی تلاوت ہی کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کے واقعات ہم کو ملیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وطر کے اندر ایک قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ وطر کے اندر کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 3 رکعت ہوتی ہے، ایک کلام شریف ختم فرما دیتے تھے۔ اور رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل امین کو دور سنانا قرآن پاک کا، یہ سب کیا ہے؟ یہی ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، کہ آپ کے پروردگار کی جانب سے جو مجموعہ قرآن پاک کی صورت میں نازل ہوا ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ بہت ساری چیزیں اس جملے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے اور بہت ساری غلط فہمیوں کا اللہ رب العزت نے ازالہ فرمایا۔ آج کے موجودہ زمانے دجالی دور چل رہا ہے نا، اس میں سب سے بڑا ابھی قرآن پاک کی تلاوت کے تعلق سے جو بے بنیاد باتیں سننے میں آتی ہیں وہ یہ آتی ہے کہ بہت روشن خیال ایسا کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھے بغیر اس کی تلاوت کرنے سے کیا فائدہ؟ کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک کو سمجھے بغیر اس کی تلاوت کرنے سے کیا فائدہ؟ تو جناب سن لیجیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَاتْلُو فرمایا اللہ رب العزت نے۔ اللہ رب العزت نہیں فرمایا کہ آپ قرآن پاک کو سمجھیے، اور قرآن پاک قیامت تک کے انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، صرف صحابہ کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ کوئی یوں اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی صحابہ تو سمجھتے تھے عربی زبان، تو وہ تو تلاوت کریں گے، ان کے لیے کیا، وہ تو پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے۔ تو آپ یقین جانیے قرآن پاک قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے، اور قرآن پاک کے مصداق صرف صحابہ کرام نہیں تھے۔ اگر صرف صحابہ کرام اس کے مخاطب ہوتے ہیں اور اس کے مصداق ہوتے ہیں تو اتنے زمانے تک اس کی حفاظت کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور حفاظت کب تک ہوگی؟ قیامت تک ہوگی۔ اور کیوں ہوگی؟ کیونکہ سب کے لیے نازل ہوا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سب کے لیے نازل ہوا نا قرآن پاک، تو صرف عربوں کے لیے تو نازل نہیں ہوا نا۔ تو عرب لوگ تو بہرحال سمجھتے ہیں، ان کی مادری زبان ہے، لیکن عجمی لوگ، ہمارے جیسے لوگ قرآن پاک کو نہیں سمجھتے، تو جب تک نہیں سمجھے گا وہاں تک تلاوت چھوڑ دیں گے کیا ہم؟ اور سمجھے بھی کیسے؟ ہم نے تو اپنی جوانی کہاں لگا دی؟ دنیا کے اسباب کے اندر لگا دی، دکانداری کے اندر، تجارت کے اندر، اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں بہرحال لگا دی، چاہے جائز کاموں میں لگائی ہو۔ تو ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی کا کوئی حصہ نکالا نہیں، اور پھر لوگ امت کے درمیان یہ بات چلا ہے کہ بھائی قرآن پاک کو سمجھے بغیر تلاوت بے فائدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ قرآن پاک کے شرعی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ پاک تو کہہ رہا ہے کہ آپ تلاوت کیجئے، اور ہمارے کچھ روشن خیال لوگ کیا کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے کیا تلاوت کرتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس آیت کریمہ کی تفسیر بتا رہا ہوں جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں، میں تو صرف ناقل کی حیثیت سے بتا رہا ہوں آپ کو، سمجھا نہیں رہا ہوں میں، بلکہ نقل کر رہا ہوں ایک بات جو تفسیر کی کتابوں میں باتیں ملی ہیں، اور جو علماء امت نے باتیں اس آیت کریمہ کے ضمن میں بیان فرمائی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بھائی میں وہاں سے نقل کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں وَاتْلُ مَا، آپ تلاوت کیجئے۔ کس چیز کی تلاوت کرنی ہے؟ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جملہ آپ دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف جو وحی کیا گیا ہے، اور کہاں سے وحی ہوا ہے؟ مِن رَبِّكَ، کیا فرمایا؟ مِن رَبِّكَ، آپ کے پروردگار کی جانب سے وحی ہوا ہے۔ تو وہ جن لوگوں کو یہ وہم و گمان تھا کافرین میں سے، یہودیوں میں سے اور عیسائیوں میں سے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو کلام ہے یہ بشر کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا، تو اللہ رب العزت نے ان کی غلط فہمی بھی دور کر دی ہے کہ یہ ما اوحی الیک کہاں سے ہے؟ من ربک، تمہارے پروردگار کی جانب سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر ساتھ میں اس کی صفت بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ لا مبدل لکلمات، اور یہ کلام پاک بھی ایسا ہے کہ گارنٹیڈ ہے، اس میں کمی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا مبدل لکلمات، اس کے کلمات کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا ہے، جیسا اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے جو کا تو قیامت تک محفوظ رہے۔ تو بتاؤ اگر قرآن پاک کی تلاوت مقصود نہ ہوتی تو پھر اتنا زیادہ اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ اگر قرآن پاک کو پڑھانا اور قرآن پاک کا پڑھنا مقصود نہ ہوتا اللہ رب العزت کے یہاں، تو پھر اتنا اہتمام کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ رب العزت کتنے اہتمام سے بیان فرما رہے ہیں کہ ما اوحی الیک، پھر من ربک، من کتابی بھی کہا، من کتاب ربک، پھر فرمایا لا مبدل لکلماتی، کہ اس کے کلمات بھی بدلیں گے نہیں، کوئی بدلنے والا ہی پیدا نہیں ہوا آج تک۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک کی تلاوت اللہ رب العزت کیا بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ورنہ تو پھر حافظ قرآن بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے حافظ بنتے ہیں وہ تھوڑے قرآن پاک سمجھتے ہیں، ان کو تو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ حافظ قرآن ہوتے ہیں۔
تو اس کا مطلب حافظ قرآن کا کوئی مقام اور کوئی رتبہ نہیں ہوا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن سے کہے گا کہ پڑھتا جا تو چڑھتا جا، جہاں تو رکے گا وہ تیری آخری منزل ہوگی۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جناب یوں کہنا کہ قرآن پاک کو سمجھے بغیر پڑھنا، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک الفا نعوذ باللہ من ذالک، یہ بیکار ہے، یہ بالکل عقل کے خلاف بات ہے اور اللہ رب العزت کے اس حکم کے خلاف بات ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت تو جناب ہمارے دلوں کی خدورت کو دور کرے گی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور اللہ رب العزت کے ہر حکم میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدایت کے سامان ہے، رہنمائی ہے ہمارے لیے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ شریعت کے اندر عقل کا دخل ہی نہیں ہے، آپ عقل کو دوڑاؤ مت، آپ چھوڑ دو عقل کو، ہے نا؟ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شریعت کی ابتدا ہوتی ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بار بار اس سلسلے میں بات آتی ہے۔ خیر، اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ بھائی آپ تلاوت کیجئے، اور کیا ہے قرآن پاک کی صفت بھی بیان فرما دی کہ لا مبدل لکلماتہ، اور پھر مزید تاکید کے لیے ارشاد فرمایا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، قرآن پاک کے علاوہ آپ کو کوئی پناہ کی جگہ بھی نہیں ملے گی، قرآن پاک کے علاوہ آپ کو کوئی پناہ کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ آپ مان لو آپ نے پوری زندگی قرآن پاک کو سمجھنے میں نہیں لگائی، آپ نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی آپ کو، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 14 علوم، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نفر اللہ عمر قدہ نے فضائل قرآن مجید کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ قرآن پاک کو حتی الامکان سمجھنے کے لیے 14 علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ کو وہ 14 علوم حاصل ہو جائے، اس کے بعد آپ اپنی طرف سے کچھ سمجھ سکتے ہیں اور آپ کچھ کہہ سکتے ہیں حدیث کی روشنی میں اور تفاسیر کی روشنی میں کہ بھائی اپنے کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو وہ 14 علوم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی جوانی لگانی پڑے گی نا، آپ کو اپنے بچپن کا 10-12 سال کا جو حصہ ہے وہ آپ کو لگانا پڑے گا نا، تب آپ کو وہ 14 علوم حاصل ہوں گے اور آپ قرآن پاک کو سمجھنے کے لائق بنیں گے۔ اب آپ نے اپنی زندگی کے حصے کو قرآن پاک کے لیے فارغ نہیں کیا، اب آپ زندگی کے اندر مصیبتیں اور پریشانی کا سامنا کر رہے ہو، اور پھر آپ کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ بغیر سمجھے قرآن پاک کا پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، تو بتاؤ قرآن پاک کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ ہے آپ کے لیے؟ ہے؟ کچھ بتائیے آپ قرآن پاک جیسے آسان عربی والے الفاظ کو نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جوامع الکلم آپ حدیثوں کو کیسے سمجھیں گے؟ قرآن پاک تو بہت آسان ہے۔ لقد یسرنا القرآن للذکر، اللہ پاک کہہ رہے ہیں لقد یسرنا القرآن، ہم نے قرآن پاک کو آسان نازل کیا ہے۔ قرآن پاک کی جو عربی ہے نا بہت زیادہ آسان ہے، بہت زیادہ آسان عربی ہے، بہت عام فہم اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر عربی نازل فرمائی ہے، اور یہی زبان جو قرآن پاک کی زبان ہے یہی جنت والوں کی زبان ہوگی۔ تو اتنا آسان الفاظ میں اللہ رب العزت نے جو کلام پاک نازل فرمایا، آپ اس کو سمجھ نہیں رہے اور آپ یہ مان رہے کہ بغیر سمجھے اس کی تلاوت کرنا کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی خاص فائدے کی چیز نہیں ہے۔ تو آپ مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں آپ جب اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیں گے تو قرآن پاک کے علاوہ کون سی کتاب آپ کے پاس ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور آپ اپنی زندگی میں سے کوئی وقت بھی فارغ نہیں کر رہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، یعنی دونوں طرف سے آپ فولڈ میں آ رہے ہو نا۔ آپ نے نہیں سمجھا تو کم سے کم تلاوت تو کر لو جناب، اور اگر آپ بغیر سمجھے تلاوت نہیں کرنا چاہتے تو پھر اپنی زندگی میں سے وقت فارغ کیجیے، سمجھیے قرآن پاک کو۔ پھر اس کے بعد بھی مسئلہ مکمل نہیں ہو جاتا، پھر مسئلہ یہ تھا جب اس نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے وقت فارغ کیا تو پھر کسی بڑے سے اپنا تعلق قائم نہیں کیا کہ جو قرآن پاک کو سمجھنے والا ہے، وہ ڈائریکٹلی اس نے اپنی طرف سے سمجھنا شروع کر دیا، اور پھر کیا ہے مارکیٹ میں سے کوئی ترجمہ کلام پاک اس کو مل گیا اور اس نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو کیا آپ صرف اردو پڑھنا جانتے ہیں تو کیا آپ قرآن پاک کو سمجھ لیں گے؟ اردو پڑھنے سے، اردو جاننے سے کیا قرآن پاک آ جائے گا؟ اور پھر اردو بھی کون سی اردو جناب؟ وہ جو روزمرہ استعمال ہوتی والی قواعد والی اردو نہیں، جس طریقے سے انگلش زبان کے کچھ قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں، عربی زبان کے کچھ قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اردو زبان کے بھی قوانین اور ضوابط ہیں۔ اردو زبان کے قوانین اور ضوابط آپ کو پتہ نہیں ہے، بس آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں، آپ نے کوئی ترجمہ کلام پاک اٹھایا، آپ نے وہاں سے پڑھ لیا اور آپ پھر اس کو نقل کرنا آپ نے شروع کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے جناب، یہ قرآن پاک ہے، اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، آپ کو اس کو سمجھنا ہے تو آپ کو اپنی زندگی کا وقت نکالنا پڑے گا باقاعدہ۔ پھر آپ عمر کے تقاضے کو مت دیکھیے، پھر آپ یہ مت دیکھیے کہ آپ 55 کے ہیں یا 20 کے ہیں یا 25 کے ہیں، آپ نے ٹھان ہی لی ہے قرآن پاک کو سمجھنے کی تو پھر وقت فارغ کیجیے، اور جو اپنے سے علم میں بڑھے ہوئے ہیں آپ ان سے رابطہ کیجیے،
ان سے مشورہ کیجیے کہ بھائی میں کلام پاک کو سمجھنا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیے، تو آپ کسی نہ کسی درجے میں قرآن پاک کو سمجھنے والے بن جائیں گے۔ لیکن آپ ایک ارادہ ہوا، بہت اچھی بات ہے بھائی، قرآن پاک کا سمجھنا اور اس کا ارادہ پیدا ہونا بہت اللہ رب العزت کی جانب سے بڑی دولت ہے، لیکن پھر اس دولت کا صحیح استعمال بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اب کیا ہے کہ اپنی طرف سے آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیا، بہت سے لوگ تو سن لیتے ہیں، بہت سے لوگ کیا کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، وہ کیسٹ وغیرہ میں بجتا ہے نا، قرآن پاک کی کچھ آیت پڑھے ہیں، پھر ایک ترجمہ کرنے والا پیچھے ترجمہ کرتا ہے، پھر اس کو سب کے سامنے نقل کر دیتے ہیں، یہ مناسب بات نہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اس تعلق سے صحیح سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ اس تعلق سے ابھی موجودہ زمانے میں یہ دجالی دور کے اندر بہت کوتاہی پائی جاتی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ گوگل پہ جاؤ، یوٹیوب پہ جاؤ، پتہ نہیں کتنی ویب سائٹ ہے، آپ کو سب جگہ قرآن پاک کی تفسیریں بھی مل جائے گی، بیانات بھی مل جائیں گے، لکھاوٹ بھی مل جائے گی، تحریریں بھی مل جائے گی، بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی۔ تو آپ گوگل کا سہارا لے رہے ہیں، آپ یوٹیوب کا سہارا لے رہے ہیں، اور آپ فیس بک کا سہارا لے رہے ہیں، ٹویٹر کا سہارا لے رہے ہیں، آپ کسی عالم کا سہارا نہیں لے سکتے۔ آپ کسی اچھے جانکار، اچھے متقی عالم مفتی جو قرآن پاک کو سمجھتا ہے، جس نے اپنی زندگی کا ایک وقت، ایک وافر حصہ 40 سال، 50 سال، 30 سال، بعض لوگوں نے 60 سال، 70 سال اپنی زندگی قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے میں لگا دی، سمجھنے سمجھانے میں لگا دی، آپ ان سے رابطہ نہیں کریں، لیکن آپ گوگل پہ ضرور جائیں گے، آپ کو گوگل پہ بھروسہ ہے، آپ کو یوٹیوب پہ بھروسہ ہے۔ میری بات بری لگے تو معافی چاہتا ہوں۔ باقی موجودہ زمانے کا بہت بڑا رونا یہ ہے رونا کہ امت مسلمہ کے جو روشن خیال قسم کے جو لوگ ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا ماننا ایسا ہے کہ بھائی قرآن پاک کو سمجھے بغیر اس کی تلاوت کرنا یہ کوئی زیادہ خاص فائدہ نہیں رکھتا۔ اس لیے دیکھو بہت سارے ہیں، یہ اسی مجمع میں جو لوگ موجود ہیں، میں ان سے مخاطب کر کے پوچھتا ہوں کہ آپ 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنا کلام پاک پڑھتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا ہے؟ تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بھئی مجھے بھی متقی ہونا چاہیے اور مجھے بھی اس کلام پاک کی تلاوت کرنی چاہیے؟ اللہ پاک نے کہا وتلو، اللہ پاک نے کیا کہا؟ وتلو کہا، آپ تلاوت کیجئے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یوں کہا کہ آپ سمجھیے قرآن پاک کو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود عربی زبان کے دانشتہ تھے، جانتے تھے عربی زبان، عرب میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے۔ یہ سب سمجھنے والی باتیں ہیں، یہ ایسا نہیں کہ بس سنا نے نظر انداز کر دیا۔ یہ اس دور کا بہت بڑا رونا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کے ہر اعتبار سے اس کے ساتھ حق تلفی کیا، قرآن پاک کا حق ادا نہیں کیا مسلمانوں نے۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں نے قرآن پاک کا بالکل بھی حق ادا نہیں کیا، نہ قرآن پاک کے ظاہر کا حق ادا کیا، نہ قرآن پاک کے باطن کا حق ادا کیا۔ اب یہ قرآن پاک کا ظاہر تو یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہمارے سامنے اس کی تلاوت ہے، اور قرآن پاک کا باطن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل کیے ہیں اس کو سمجھنا اور اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو تلاوت کے اعتبار سے ہم لوگ پیچھے ہیں، اور اس کو سمجھنے اور عمل کے اعتبار سے ہم لوگ بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ تو قرآن پاک کا حق ادا ہوگا جبھی تو اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اب قرآن پاک کا حق ہی ادا نہیں کر رہے، اور پھر ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے حق کی روزی ہمیں دے دے ہوئے، اللہ رب العزت ہمارے حق کے جو مسائل حل کر دے ہوئے، ہماری جو بیماریاں وہ دور ہو جائے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے دنیا کو ایک نیم کے ساتھ چلا، ٹھیک ہے قیامت میں حاضری ہو جائے گی، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ رب العزت ایمان والوں کو جنت میں ڈال دے گا، ٹھیک ہے وہ قیامت کا مسئلہ ہے، وہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ لیکن ابھی جو موجودہ زندگی چل رہی ہے اس کے اندر بھی تو ہمارے اوپر بھی تو کچھ فرض بنتا ہے، ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ تو ہم بھی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے میں سے کچھ وقت اس کلام پاک کے لیے فارغ کریں۔ اللہ تو صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قرآن پاک کے علاوہ اس کا بدل تلاش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے بات کہی تھی کہ امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے دجالی فتنے مچانے والے، فساد مچانے والے، ان لوگوں نے قرآن پاک کے مقابلے میں الفرقان وہ نکالا ہے۔ یہ اسرائیل جو ہے نا، یہ جو اسرائیل وغیرہ جو عیسائی یہودی ہے، وہ انہوں نے کیوں نکالا قرآن پاک کے مقابلے میں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ آلریڈی امت مسلمہ قرآن پاک سے غافل ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے، اس کے ظاہر سے، اس کے باطن سے غافل ہے۔ تو جو غافل ہے اس کو کیا ہے گمراہی کی طرف لانا بہت زیادہ آسان ہے، بہت زیادہ۔ اس لیے جو یورپ ممالک ہیں اور یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ دین سے جو دور ہیں، تو ان کے لیے ان کو پھسلانا بہت آسان ہے، وہ بہت جلدی پھسل جاتے ہیں۔ اور اب تو کیا ہے کہ وہ مغربی تہذیب کی جو اس کا جو زہر تھا اور اس کا جو اثر تھا وہ ہمارے ہندوستان تک پہنچ چکا ہے، اور ہمارے ہندوستان کے بھی بہت سارے مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر وہ زہر پہنچ چکا ہے، اور اس کا اتنا خطرناک اثر ظاہر ہوا، اتنا خطرناک اثر ظاہر ہوا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا تصور ختم ہو چکا ہے۔
لوگوں سے پوچھو بھائی آپ 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو جناب آپ یقین جانیے 100% مسلمانوں میں سے آپ کو 2% بھی مشکل سے ایسے مسلمان ملیں گے کہ جو 24 گھنٹے میں سے وقت فارغ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کریں، جبکہ اللہ یہاں کیا دے رہے ہیں؟ حکم دے. یہ بہت اہم بات ہے وہ تلوما. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہاں حکم نہیں دیا. اللہ رب العزت نے 21ویں پارے میں بھی 21ویں پارے کی پہلی ہی آیت ہے وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا آپ تلاوت کیجیے. آپ کیا کیجیے؟ تلاوت کیجیے. اور صرف اتنا ہی نہیں، اگلی آیت کے اندر انشاءاللہ آئندہ اگر اس کی تفسیر آئے گی، اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا کہ جو قرآن پاک کو پڑھنے پڑھانے کا اپنا معمول رکھتے ہیں صبح و شام، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے. اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے. جو پڑھنے پڑھانے کا کیا رکھتے ہیں؟ معمول رکھتے ہیں. جیسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اسی کام کے لیے فارغ کر دی. وہ قرآن پاک خود سیکھتے تھے، سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھاتے تھے. وہ لوگ تو عربی تھے، وہ تو جانتے ہی تھے، تو پھر وہ جب وہ جانتے ہی تھے تو ہمارے زمانے کے فلسفے کے حساب سے پھر ان کو تلاوت کی ضرورت نہیں تھی نا، کیونکہ ہمارا فلسفہ تو کیا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھیے، قرآن پاک کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر یہی بات تھی تو پھر صحابہ کرام اس سے زیادہ حقدار تھے، کیونکہ وہ آلریڈی سمجھتے تھے، تو پھر ان کو تو تلاوت کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو پھر کیوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بطر کے اندر ایک کلام پاک ختم کر رہے ہیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین کو قرآن پاک سنا رہے ہیں. یہ سب سمجھنے والی سوچنے والی بات ہے. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو یہاں بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت. اس لیے جناب عہد کرے کہ اپنی زندگی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں سے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت فارغ کریں گے، کیونکہ جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے وہ صحابہ کرام کو بھی ہوا ہے، ان کے واسطے سے تابعین، تبع تابعین، علماء حقانی، علماء ربانی، یہاں تک کہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام امت مسلموں کو اس کا حکم ہوا ہے. تو لہذا ہم اس حکم پر عمل کریں گے، چاہے ہماری سمجھ میں آوے گے نہ آوے. اللہ کرے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے، اور اللہ رب العزت اس آیت کریمہ سے جو پہنچانا چاہتا ہے، جو سمجھانا چاہتا ہے، صحیح معنوں میں اللہ رب العزت امت مسلمہ کو سمجھا دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.